وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے، ایک جلسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے، جب یہ چاند ستارے نہیں بنے تھے، جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، جب انسان و جنات ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب یہ کلہائے رنگ رنگ نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا تھا، ایک کانفرنس کی تھی۔ انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، او میرے نبی اور رسولوں کی مقدس ارواح، سنو، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تم پہ صحیفے بھی نازل کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، میں پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن تمہارے پاس پیغمبر آخر زمان آئیں گے، جب وہ پیغمبر آخر زمان تمہارے درمیان آئیں، وہ جب آئیں گے تو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہاری رسالت کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے پیغامات کی تصدیق کریں گے، تمہارے دیے ہوئے میسیج کی تصدیق کریں گے، دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، ان کا مشن سچا ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتائیں گے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب وہ پیغمبر تمہارے درمیان آئیں تو تمہیں ان کی پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں ان کی نصرت و اعانت کرنی ہوگی، تمہیں ان کا معاون و مددگار بننا ہوگا، تمہیں ان کا دست و بازو بننا ہوگا۔ ان کے مشن کے اندر تمہیں ان کا دست و بازو بن کر کے ان کے مشن کو پھیلانا ہوگا۔ بتاؤ اس بات کا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اے میرے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت، بتاؤ جب وہ نبی تمہارے درمیان آئیں گے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ آئیں گے، بتاؤ تم ان پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ بتاؤ تم ان کی نصرت و اعانت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کی مقدس ارواح نے بیک زبان کہا تھا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب پیغمبر آخر زمان ہمارے درمیان آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی نصرت و اعانت بھی کریں گے، اور ہم اس پر پختہ عہد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس عہد پر تم بھی گواہ رہو، اس عہد پر میں بھی گواہ ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بقا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ اور پنڈت جگت ناتھ آزاد نے کہا تھا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آستہ تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ،
فلاطوں کی خرس سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گمتا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کی افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحمت کر رحمت للعالمین آیا۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء اعظام، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کی نسبت سے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرما کر دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میرے محترم حضرت الاستاذ یہاں تشریف فرما ہے، اور آج جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں یقیناً ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ آج اگر ہماری زبان چل رہی ہے، اگر آج ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، آج اگر ہم لوگ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، تو یقیناً ہمارے حضرت استاذ محترم کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔ ان کی موجودگی میں کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرنا یہ گستاخی کا مترادف ہے، اس لیے میرے اندر یہ ہمت اور حوصلہ نہیں کہ میں ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر سکوں۔ میرے محترم حضرت قاری سہیل احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا کر ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان اصل مقرر کی حیثیت سے حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی تشریف فرمائے۔ اس چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گوناگون صلاحیت سے نوازا ہے۔ یہ مفسر قرآن بھی ہیں، یہ مناظر اسلام بھی ہیں، انہوں نے جگہ جگہ تفسیری حلقے قائم کر کے لوگوں کو قرآن سے روشناس کرایا۔ ممبر خطابت پہ بیٹھ کر اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی، مسند تدریس پر فائز ہو کر تشنگان علوم نبوت کو سیراب کر رہے ہیں۔ انجمن تحفظ سنت کے پلیٹ فارم سے قابل رشک خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اصل تقریر انہیں کی ہونی ہے۔ ہم مقدمہ اور تمہید کے طور پہ چند منٹ آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے چند نکات پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنی نہریں ہیں، جتنے جھیل ہیں، جتنے دریا اور سمندر ہیں، اگر ان کے پانیوں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس روئے زمین پر آج تک جتنے بھی انسان و جنات آئے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، اگر وہ تمام کے تمام مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے لیے بیٹھیں، تو سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، قلم تو ختم ہو سکتا ہے، لکھتے لکھتے لکھنے والوں کے ہاتھ کشل ہو سکتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کی کسی زبان کے اندر، دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر، دنیا کی کسی لغات کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں کیا گیا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کے ہر صفحے پر میرے محمد کا حسن بکھرا پڑا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، اس کے اوراق کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یا انسان حیران و شزدر رہ جاتا ہے، انسان حیرت کے سمندروں میں غرق رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ بھی احسان جتلا سکتے ہیں،
جی ہاں اللہ نے احسان جتلایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے اونچے اونچے درختوں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے وسیع و عریض سمندروں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بحر قلزم کے اندر 12 راستے بنائے مگر احسان نہیں جتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے توریت اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زبور اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے 127 صحیفے نازل کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ انسانوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ جناتوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے لگا دی، احسان نہیں جتلایا۔ انعامات کی بارش فرما دی، احسان نہیں جتلایا۔ مگر ایک موقع آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب کالی کملی والے کی آمد کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آمنہ کے دلارے کی آمد کا یہ موقع تھا کہ اللہ کو احسان جتلانا پڑا، اور اللہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا اہل ایمان پر احسان ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ میرے پیغمبر کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک تو میں یہ کہ اپنے الفاظ میں پیغمبر کی سیرت بیان کروں، ایک تو یہ کہ میں اپنے الفاظ میں پیغمبر کی سیرت بیان کروں، ایک تو یہ کہ اللہ نے قرآن میں جس انداز میں بیان کیا ہے میں اس کی تشریح کروں۔ میرے محترم، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے، ایک جلسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے، جب یہ چاند ستارے نہیں بنے تھے، جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، جب انسان و جنات ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب یہ کلہائے رنگ رنگ نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا تھا، ایک کانفرنس کی تھی۔ انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، او میرے نبی اور رسولوں کی مقدس ارواح، سنو، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تم پہ صحیفے بھی نازل کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، میں پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن تمہارے پاس پیغمبر آخر زمان آئیں گے، جب وہ پیغمبر آخر زمان تمہارے درمیان آئیں، وہ جب آئیں گے تو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہاری رسالت کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے پیغامات کی تصدیق کریں گے، تمہارے دیے ہوئے میسیج کی تصدیق کریں گے۔ دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، ان کا مشن سچا ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتائیں گے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب وہ پیغمبر تمہارے درمیان آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں ان کی
نصرت و اعانت کرنی ہوگی، تمہیں ان کا معاون و مددگار بننا ہوگا، تمہیں ان کا دست و بازو بننا ہوگا، ان کے مشن کے اندر تمہیں ان کا دست و بازو بن کر کے ان کے مشن کو پھیلانا ہوگا۔ بتاؤ اس بات کا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اے میرے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت، بتاؤ جب وہ نبی تمہارے درمیان آئیں گے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ آئیں گے، بتاؤ تم ان پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ بتاؤ تم ان کی نصرت و اعانت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کی مقدس ارواح نے بیک زبان کہا تھا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب پیغمبر آخر زمان ہمارے درمیان آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی نصرت و اعانت بھی کریں گے، اور ہم اس پر پختہ عہد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس عہد پر تم بھی گواہ رہو، اس عہد پر میں بھی گواہ ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سچائی تو یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی تو یہ میرے پیغمبر کے صدقے میں ملی۔ اگر ان پر صحیفے نازل کیے گئے یہ میرے پیغمبر کے صدقے میں نازل کیے گئے، اگر ان پر کتابیں اتاری گئی تو میرے پیغمبر کے صدقے میں اتاری گئی۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں، یہ کائنات اگر بنی ہے تو میرے پیغمبر کے صدقے میں بنی ہے۔ اگر سورج روشنی دے رہا ہے، اگر چاند اپنی چادری سے اپنی توانی سے دنیا کو منور کر رہا ہے، اگر باغات کے اندر پھول اپنی مہک سے اپنی خوشبو سے دنیا کو معطر کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ اگر نبی کو نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی، اگر نبی کو نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ سجائی اور سنواری جاتی، اگر نبی کو نہ آنا ہوتا تو پھر ہمارا اور آپ کا یہاں پر وجود بھی نہیں ہوتا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک بڑے شاعر اقبال سہیل نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اڑتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اڑتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اور جب ہم علامہ اقبال کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو علامہ اقبال اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت پردوش یہ سب دست غریباں ہوتے، خیمہ اخلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پہنچے۔ اور اسی کی ترجمانی کے لیے جب ہم بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر چلتے ہیں تو حضرت اس انداز میں ترجمانی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے پاک کر روشنی بس میں دونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر انبیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے برگزیدہ ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے اعلیٰ و برتر ہے تو جناب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ شاعر نے کہا تھا اور ہمارا یہ ماننا ہے لا یمکن الثناء کما کان حق، کہ جیسا آپ کا حق ہے اس طرح ہم آپ کی تعریف و توصیف بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بس مختصراً ہم یوں کہیں گے کہ بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد کوئی مبارک ہستی ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ میرے محترم، آپ اس نقطے پر بھی غور کریں کہ اب تک جتنے بھی نبی آتے رہے
وہ نبی کسی علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، وہ نبی کسی خاندان کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے، وہ نبی کسی قبیلے کے لیے منتخب ہوا کرتے تھے، وہ کسی مخصوص زمانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی نبی عالمگیر نہیں تھا، کسی نبی کا پیغام عالمگیر نہیں تھا۔ اس کے برخلاف جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ علیہ السلام کی بعثت کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص خاندان کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص ملک کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آپ ایک عالمگیر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمام انسانوں کا بھی نبی ہوں، تمام جناتوں کا بھی نبی ہوں، میں مشرق والوں کا بھی نبی ہوں، میں مغرب والوں کا بھی نبی ہوں، میں شمال و جنوب والوں کا بھی نبی ہوں۔ میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور قیامت تک کے لیے میری نبوت باقی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس موقع پر آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرا پیغمبر اتنا عظیم، اتنا بڑھ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں، رب ارنی، اے میرے رب آپ مجھے اپنی زیارت کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو ہرگز میری زیارت کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ دیکھو طور کی طرف میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں، اگر تم برداشت کر سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طور پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کالی کملی والے کو دیکھیں، کالی کملی والوں کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ کر اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ صرف سوانیسے کا فاصلہ تھا خداوند قدوس کی ذات گرامی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ میرے محترم، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور فخریہ طور پر ہمیں کرنا چاہیے، فخریہ طور پر ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اگر یہ دعویٰ ہماری زندگی سے ختم ہو گیا تو ہماری ایمانی زندگی کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم اس مقدس نسبت کی کتنی لاج رکھ رہے ہیں، ہم نسبت پیغمبری کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں سے کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت داغدار نہیں ہو رہی ہے، ہماری بدعمالیوں سے کہیں اسلام کی مقدس شبیہ داغدار تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کا اخلاق پیغمبر اعظم کے اخلاق سے میل نہیں کھاتا، آج مسلمانوں کا کردار پیغمبر اعظم کے کردار سے میل نہیں کھاتا، آج ان کے معاملات پیغمبر اعظم کے معاملات سے میل نہیں کھاتے، آج ان کی معاشرت پیغمبر اعظم کی معاشرت سے میل نہیں کھاتی، آج ان کا رہن سہن پیغمبر کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا، آج ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا پیغمبر کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا، آج شادی اور غم کے مواقع جو ہیں پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں کھرے نہیں اترتے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں پیغمبر کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ اگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہوتا تو خدا کی قسم آج ہمارا معاشرہ جنت نشا بنتا، ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون پیدا ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر بدعہدی نہیں ہوتی، وعدہ خلافی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، شراب نوشی نہیں ہوتی، بدکاری نہیں ہوتی، زناکاری نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتی، اخلاقی انحطاط نہیں ہوتا، دل ایک دوسرے سے نہیں کٹے ہوئے ہوتے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے منصوبے نہ بنائے جاتے، مسلمان پستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر کی تعلیمات پر اگر آج ہم عمل کرتے تو جس طرح صحابہ کرام قرآن پر عمل کر کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کر کے پستی سے اٹھ کر کے اوج سریا پر پہنچ گئے، آج مسلمان بھی باوقار ہوتا، آج مسلمان چلتا تو لوگ کہتے ہیں کہ
یہ محمد عربی کا غلام چل رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ ایثار کا خوگر ہے، یہ محبت کا خوگر ہے، یہ نفرت کا خوگر نہیں ہے۔ لیکن آج پیغمبر کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہر جگہ ذلیل و رسوا۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پیغمبر کی سیرت اٹھائیے، مکے کی تاریخ، یہی مکہ ہے جہاں پر پیغمبر پر کون سا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا گیا، پیغمبر کے ساتھیوں پہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ننگی تلواروں کے ساتھ ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ظلم اتنا بڑھا کہ پیغمبر اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن یہی مکہ والے تھے، اب بھی باز نہیں آئے، جنگ پہ جنگ مسلط کی گئی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پورے جاہ و جلال کے ساتھ، لشکر جرار کے ساتھ، 10,000 کی فوج کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مجرم سامنے ہیں، صحن کعبہ کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، صحن کعبہ کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، اسی صحن کعبہ کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا تھا، مگر اللہ کے حبیب کسی سے بدلہ نہیں لیتے، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ وحشی آتے ہیں جنہوں نے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے پر شہید کیا تھا، اللہ کے حبیب انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ ہند آتی ہے جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکالا تھا، اسے چبایا تھا، چبانے کی کوشش کی، لیکن جب چبایا نہیں گیا تو اسے تھوک دیا، کان کاٹا، ناک کاٹی اور مسئلہ کر دیا۔ جب ہند آتی ہیں اللہ کے حبیب کے سامنے، اپنے چچا کی اولاد سامنے آتی ہے، وہ دردناک منظر سامنے آ جاتا ہے، مگر اللہ کے حبیب انتقام نہیں لیتے، ہندا کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے دشمنوں کو گلے لگایا، اللہ کے حبیب نے اپنے دشمنوں کو سینے سے لگایا، انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا اخلاقی انحطاط اس قدر ہو چکا ہے، بھائی بھائی سے شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزے سے غافل نظر آتی ہے، دن میں پوری بے تکلفی سے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، بے حیائی سے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ رمضان کی حرمت کا انہیں احساس نہیں ہوتا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا خیال نہیں آتا، غریب مسکین ہمارے سامنے ہوتے ہیں مگر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ آج کوئی دیکھ کر کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے غلاموں کی یہ ٹولی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی یہ جماعت ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو نبی کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جو نبی کو اپنا ہادی اور رہنما مانتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم پیغمبر کی غلامی پہ کھرا نہیں اتر سکتے، اگر ہم پیغمبر کی تعلیمات پر کھرا نہیں اتر سکتے، اگر ہم پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میدان محشر کے اندر جب شفاعت کی ضرورت ہوگی ہم پیغمبر کا سامنا کس طرح کریں گے، ہم پیغمبر کو اپنا چہرہ کس طرح دکھائیں گے، ہم حوض کوثر پر کس طرح جام کوثر پینے کے لیے جائیں گے؟ میرے محترم، کس منہ سے سامنا کرنا ہوگا؟ بتائیے، آج ہمیں اپنے قریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی بدعمالیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، صبح سے شام تک اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پیغمبر کی تعلیمات ہمیں کس طرف کی دعوت دے رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی موجود ہیں، حضرت قاری سہیل احمد صاحب بھی موجود ہیں، انہی سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ میرے اوپر دباؤ تھا ورنہ میں تقریر بھی نہیں کرتا، مجھے تو اپنے مہمانوں سے سننے کی خواہش تھی،
तमन्ना थी ये सुनावे और हम सुनते जावे, ये पढ़े और हम सुनते जावे मेरे मुहतरम, लेकिन दबाव था इसलिए मैंने चंद बातें आपके सामने रखी। जी जी माशाअल्लाह। हम आखिर में यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे मानों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए। आमीन आमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुकम्मल तरीके पे हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कारी साहब ने बहुत सारे अशार पढ़े। मैं समझता हूँ हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह के इस अशार पर अपनी तकरीर मुकम्मल करूँ कि उम्मीदें लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद ये है, उम्मीदें लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद ये है कि हो सकाने मदीना में मेरा शुमार। मदीना के कुत्ते भी बेहतर हैं हमसे, मदीना के कुत्ते भी बेहतर हैं हमसे कि हासिल है उनको करारे मदीना। माशाअल्लाह बहुत खूब। वो कितने अच्छे हैं, मदीने की आबो हवा के अंदर वो सांस लेते हैं, बेशक बेशक। मदीने के मुआशरे के अंदर वो रहते हैं, वहीं पे उनकी शामें गुजरती हैं, वहीं पे उनकी सुबह गुजरती है, वहीं पे उनके जिंदगी के अय्याम गुजरते हैं। ऐ काश कि हमारा भी उन्हीं में शुमार होता और हमें भी किसी तरह मदीने की करार नसीब होता, वहाँ की सुकूनत नसीब होती। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।